ہوتی ہے اور ہمیں ایک بوڑھی عورت دکھائی جاتی ہے جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کر چلا بھی نہیں جاتا، اس لیے وہ ریڑھ ریڑھ کر چل رہی ہوتی ہے اور ڈنڈی کا سہارا لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کمرے سے بہت تنگ آ چکی ہے، اس لیے وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ رسی مشین کے ساتھ باندھ کر اس کے ساتھ نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش نہیں ہارتی اور وہ اس کو نیچے اترنے میں لگی رہتی ہے۔ وہاں پر اس کے نیچے اترتے وقت اس کا ہاتھ پھسل جاتا ہے اور وہاں سے وہ سیدھا نیچے گرتی ہے۔ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ نیچے گر کے مر جائے گی، لیکن اسی وقت اس کا پیر ایک رسی کے ساتھ پھنس جاتا ہے اور بالکل وہ زمین کے نزدیک ہوتی ہے۔ اسی وقت زمین کے نزدیک ہوتی ہے، اسی چکر میں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اچانک سے کوئی رسی اوپر سے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اسی چکر میں اس کے نکلی دانت بھی وہاں پہ گر جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ کون اسے کھینچ رہا ہے۔ اسی وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مووی شروع ہوتی ہے اور ایک لڑکی جو اس ہوٹل میں اس کمرے کو خریدنے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور یہ اس کمرے سے بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے جو اس ہوٹل کا مالک ہوتا ہے وہ اسے کم پیسوں میں یہ کمرہ دینے کے لیے مان جاتا ہے۔ لڑکی یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ کمرہ کم قیمت میں اور اچھے خاصی حالت میں مل رہا ہے۔ وہ اسی وقت فوراً اس پہ اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن بوڑھی اسے بار بار کہتی ہے کہ جلد سے جلد تم یہاں پر سائن کر دو، اگریمنٹ پہ سائن کر دو۔ وہ بڑھیا سے پوچھتی ہے کہ تم یہ کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں اب دنیا گھومنا چاہتی ہوں۔ لڑکی سوچتی ہے کہ اس عمر میں یہ دنیا گھومنا چاہتی ہے، جس عمر میں لوگ گھر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں، یہ دنیا گھومنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں سوچتی اور انہیں بتاتی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں اور میں اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے مجھے ایک الگ کمرہ لینا پڑ رہا ہے۔ اور کچھ اپنے دوستوں کی تصویریں بھی انہیں دکھاتی ہے، لیکن اسی وقت ریا اسے پھر کہتی ہے کہ تم نے باتیں ہی کرو گی جہاں کمرہ لینا بھی ہے یا نہیں؟ اسی کو کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کمرہ لینا ہے۔ اسی وقت وہاں کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس لڑکی سے اس پہ سگنیچر کروانے لگتا ہے، لیکن اسی وقت اس کا پین نہیں چلتا جو اسے وہ دیتا ہے، اس لیے بڑھیا اپنا اسی وقت پین نکال کر اسے دیتی ہے جیسے اسے بہت زیادہ جلدی ہو۔ وہ اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے، اسی وقت بڑھیا اپنا سب سامان اس گھر سے اٹھانے لگتی ہے، اٹھا کے وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہونا شروع کر دیتی ہے۔ بڑھیا کے جانے کے بعد ہوٹل کا مالک اسے کمرے کی چابی دیتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی اس گھر کی صفائی کرنے میں جٹ جاتی ہے، اس گھر کے اپنا سامان لاتی ہے اور وہاں پہ رنگ وغیرہ کرتا ہے کیونکہ وہاں کی دیواریں بہت زیادہ گندی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہاں سب بیکار سامان وہاں سے اٹھاتی ہے اور باہر پھینکنے چلی جاتی ہے۔ شیشے وغیرہ سب گھر وہ صاف کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ واپس آتی ہے دھول مٹی سب چیزیں ویسے کی ویسے ہی وہاں پر پڑی ہوتی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے تو ابھی سب کچھ باہر پھینکا ہے، یہ سب کچھ ویسے کا ویسا وہاں پہ کیسے ہے؟ شیشے کے اوپر دھول ویسے ہی دوبارہ جم جاتی ہے، سب سامان وہاں کا وہاں دبا پڑا ہوتا ہے۔ جو پل اس نے کچھ وقت پہلے رکھے تھے وہ بھی جل کے سوا ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ انہیں بہت زیادہ مدت ہو گئی ہو پڑے، لیکن وہ اس چیز پہ اگنور کرتی ہے اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جاتی ہے، لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب وہ پھینک کے آتی ہے دوبارہ آتی ہے وہاں کا وہاں ویسے کا ویسا ہی کمرہ ہو جاتا ہے، اور وہ شیشے میں دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی ریڈ ہونی شروع ہو گئی کیونکہ اس کی عمر ابھی 25 سال ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ وقت آرام کرنے لگ جاتی ہے اور اچانک ریڈیو خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور ریڈیو کو بند کر دیتی ہے۔ جب شیشے میں خود کو دیکھتی ہے تو اس کے وہ بوڑھوں والی جو چروٹیاں اور زیادہ پڑ جاتی ہیں اسے، اس لیے وہ اس کی عمر تو 25 سال ہوتی ہے لیکن زیادہ بری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے مجھے کیسا کمرہ دے دیا ہے
اس میں کوئی باہر کی چیزیں ہیں، میں صفائی کرتی ہوں لیکن دوبارہ سے وہ وہاں سے ویسے گندا ہو جاتا ہے، میری آنکھوں پہ یہ بننے لگ گیا، میں نے وہاں پہ پھل وغیرہ رکھے لیکن دوبارہ سے ویسے ہی ہونے لگ گئے۔ لیکن وہ اسے یہاں تک کہ وہ اسے پولیس کی بھی دھمکی دیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی اور نہیں آئے گا تب تک تم یہ کمرہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں یہ کمرے میں نہیں رہوں گی، اس کی وجہ سے میری حالت دیکھو، لیکن وہ اسے کہتا ہے تم نے ایگریمنٹ پر خود سگنیچر کیے ہوئے ہیں کہ جب تک کوئی اور نہیں آئے گا تم تو تب تک یہ کمرہ نہیں چھوڑ سکتی، اور اس کمرے سے تم باہر بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کو بہت زیادہ دھمکی وغیرہ پولیس کی دیکھی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ جسے ہم چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ، وہ اس کا استعمال کرتی ہے اسے دیکھنے کے لیے لفظ کیونکہ بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ کمرہ اب جب تک کوئی نیا نہیں آدمی نہیں آئے گا تب تک تم وہ کمرہ نہیں چھوڑ سکتی، تم نے یہ ایگریمنٹ پر سگنیچر کیا ہوا ہے۔ اسے چابی اس کی دوبارہ دیتا ہے، وہ اسی وقت ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں یہ سب کچھ ہونا کوئی عام بات نہیں، اس کی ڈاکٹر کہتی ہے۔ وہ اسی وقت اپنا آئی ڈی کارڈ، جو اس کا مطلب آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، وہ اسے نکالتی ہے، لیکن اس کے آئی ڈی کارڈ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ اس سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وقت وہ اس ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے ایک ہوٹل میں جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ بک کرتی ہے۔ وہ اس سے آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں لیکن اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، مطلب اس کا صاف ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے ڈبل پیسے دیتی ہے۔ اس کمرے میں رات کو سونے کے بعد جب وہ رات کو اٹھتی ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے وہ چل رہی تھی، اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس مالک کے پاس دوبارہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا حال دیکھو کہ میں بوڑھی ہونی شروع ہو گئی ہوں، میری عمر ابھی 25 سال ہے لیکن میں ایسے لگتی ہوں جیسے میں 80 سال کی ہوں، تم اس کمرے کے بارے میں مجھے بتاؤ، لیکن مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ آخر وہ ہے کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس کمرے سے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم دور نہیں رہ سکتی، اور برائے تم اپنی یہ اسے کمرے کی چابی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ دوبارہ اپنے کمرے میں واپس چلے جاؤ، جب تک کوئی نیا کسٹمر نہیں آ جاتا تب تک تم وہ کمرہ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کمرے میں دوبارہ جاتی ہے اور وہ اسی وقت وہاں کا مالک دیکھتا ہے کہ یہاں پر میری ماچس نہیں پڑی ہوئی، اسے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہیں کہ اس کے پاس تو نہیں ہے، اس لیے وہ بھاگ کر کمرے کی طرف جاتا ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اسی وقت ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی اندر پورے کمرے میں شراب گرا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ پورے کمرے کو آگ لگا سکے، لیکن اسی وقت جب وہ تیلی لگاتی ہے لیکن وہاں پہ آگ ہی نہیں لگتی، وہاں پہ 2-3 دفعہ پھینکتے لیکن آگ نہیں لگتی۔ اسی وقت اس کمرے کا جو مالک ہوتا ہے وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور کمرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے گلا گھونٹنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے منہ میں وہی کپڑا پھنسا کر اس کے گلے مطلب سانس روکنا شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے آخری سانس گن رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت وہ اپنا مینیجر جو ہوتا ہے وہاں کمرے کا مالک، وہ دروازہ کھول لیتا ہے اور اس کے منہ سے وہ کپڑا نکالتا ہے، جس کپڑے وہی کپڑا ہوتا ہے جس سے وہ اپنا شیشہ، مطلب جو شروع میں جس سے وہ شیشے وغیرہ صاف کر رہی تھی، اس وقت اسے تھوڑا آرام دیتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے اور اسے سارے کمرے کی ساری باتیں بتاتا ہے کہ یہاں پر آج تک جو بھی آیا ہے، جب تک کوئی نیا کسٹمر نہیں آتا وہ نہیں جا پاتا، یہاں پہ کچھ لیڈیز پہلے بھی آئی تھی، وہ اس طرح بوڑھی ہو کر یہاں پر ہی مر گئی۔ یہ کمرہ یہ اخباروں میں بھی آیا تھا، حکومت نے اس پہ ریئیکٹ نہیں لیا کیونکہ یہاں پر ایک بابا بھی آیا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، بقایا آگے سے وہ خود ہی یہاں پہ اس کے جال میں پھنس کر مر گیا۔ اس کی وجہ سے حکومت نے اسے ایک پرائیویٹ ہی بنا دیا اور اس کے بارے میں کوئی ریئیکشن نہیں کیا کیونکہ ان کا کوئی حل ان سے نہیں نکلا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے
جو کہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کا دوست اسے پہچانتا نہیں ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی دوست کی کوئی نانی یا دادی ہے۔ اسی وقت اس کے دوست کی گرل فرینڈ آ جاتی ہے، جس سے اس نے کچھ ہی وقت بعد شادی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے ایک کمرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے پاس بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ کمرہ دکھا کر خود کی جان چھڑوا لے، لیکن وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بولتی اور چپ کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں آ کر لیٹ جاتی ہے، لیکن اسی وقت اس کے کمرے کی لائٹیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، خود ہی ہر چیز پکنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہ کمرہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے چائے بننا خود ہی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بسکٹ بن کے اس کے آگے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب بسکٹوں کو اٹھا کے باسکٹ میں پھینک دیتی ہے۔ اور جب وہ چائے ڈال کر تھوڑی پینے کی کوشش کرتی ہے تو اسے اس چائے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور دوبارہ سے وہ بسکٹ ابھی اس نے باسکٹ میں پھینکے ہیں اس کے کچھ ٹکڑے اٹھا کر وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، اور اب وہ اتنی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا، اور وہ اسٹک کا سہارا لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس لیے وہ اس کو ایسے کرتی ہے، لیکن اس کا ماس بہت آرام سے اتر جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک تار سی ہے جو ریڈ کلر میں ہے، جو ایک ایسی تار سی ہے، اور اسے دیکھنے کے بعد اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں کچھ وقت کے بعد ہی میں مر جاؤں گی۔ اسی وقت اس کے دروازے پر کمرے کا مالک آتا ہے، اس کے ساتھ ایک کپل ہوتا ہے جو کہ یہ کمرہ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں اسی کا دوست ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو اس حالت میں، مطلب یہاں پہ جس طرح اس کا خود کی حالت ہوئی اس طرح نہیں تھی دیکھنی چاہتی، اس لیے اسے اس کے پل یاد آتے ہیں جب وہ اس کمرے میں آئی تھی، تو وہ بھی بہت نوجوان تھی، پر وقت کے ساتھ ساتھ اسے کیا کیا ہوا اور وہ کیسی ہو گئی۔ اس لیے وہ اپنے دوست کے ہاتھ پر جب وہ سگریچر کرنے لگتا ہے تو اسی کے ہاتھ پر گرم چائے گرا دیتی ہے، جس سے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور اسے باتیں کر کے اس کمرے سے بھگا دیتی ہے۔ وہ کپل جو اس کا دوست اور اس کی گرل فرینڈ ہوتے ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس کے پاس یہ ایک آخری موقع ہوتا ہے یہاں پر جانے کا، اور وہ یہ بھی موقع اپنے ہاتھ سے ہی گوا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ مینیجر کو کہتی ہے کہ کمرے کے مالک کو کہتی ہے کہ مجھے تم یہاں پر ہی چھوڑ دو اور کمرے کو باہر سے تالا لگا دو، کچھ سال کے بعد تم اس تالے کو کھولنا۔ میں یہاں پر جو بھی چیز ہے اس کا خود خاتمہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں جب یہاں پر کوئی آئے گا ہی نہیں تو اس کا یہ مارنے والا، لوگوں کو بوڑھا کر کے تکلیف دے کر مارنے والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی مینیجر جو وہاں کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی یہ بات مان بھی لیتا ہے اور اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک صوفے پر بیٹھ جاتی ہے، مطلب آرام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی بعد وہ صوفہ اس کو اپنے اندر ضبط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی گردن، اس کے سارے جسم اس صوفے میں ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کمرہ اسی طرح شکار کرتا ہے اور اپنی جو انسان آتا ہے اسی طرح مار کر کمرے کو نیا کرتا ہے، اسی کی جسم کی اسی کی چیزوں سے۔ اور یہاں پہ ہی ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اس کہانی میں مزہ آیا ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔